اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے اس سے، اور مت مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ مولانا یوسف بنوری مرحوم سے امام الازہر مولانا انور شاہ کے والد صاحب نے پوچھا، یہ انور شاہ کیسا آدمی ہے؟ یہ میرا بیٹا انور شاہ کیسا ہے؟ حضرت بنوری نے کہا حضرت بحر بر کا عالم ہے، حدیث تفسیر فقہ جمیع علوم و فنون میں امام ہے۔ ان کے والد نے کہا بس چھوڑو ہو گیا۔ ایک بات سنو کہ انور شاہ مسلمان بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت کے والد نے کہا کہ یہ میرا بیٹا انور شاہ مسلمان بہت اچھا ہے، بہترین مسلمان، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر جماعت بناؤ۔ ولا تفرقوا، تفرقے نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر فرمائی۔ اذ کنتم اعداء، جب تھے تم آپس میں دشمن، ہمارے جاہلیت میں سب دشمن۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس وقت الفت ڈالی تمہارے دلوں میں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس ہو گئے اللہ کے احسان سے بھائی بھائی۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے الحمدللہ، سب بھائی بھائی، قرآن کی برکت، درس کا معجزہ۔ صبح و شام ہزاروں افراد احسن العلوم میں رہ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ خدا تعالیٰ سب کو عافیت، سکون، عزت، راحت، علم و عمل کی پونجیاں نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ سب بھائی بھائی ہے، بھائی بھائی کا لحاظ کرتا ہے، اس سے تھوڑی بہت غلطی بھی ہو جائے تو یہ معاف کر دے کہ میرا بھائی ہے۔ بہترین رشتہ وہ بھائی کا ہے، یاد رکھنا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اب ایک بے وقوف فرقہ کہتا ہے اوہ پیغمبر کو بڑا بھائی کہہ دیا۔ وہ بھائی بڑا باپ کے حکم میں، بے وقوف، تیری مت ماری گئی ہے شرک اور بدعت کی وجہ سے۔ حدیث میں صرف بھائی کا ذکر آیا ہے، شاہ اسماعیل نے احتراماً بڑے کا لفظ بڑھایا، کیونکہ بڑا بھائی وہ باپ کے حکم میں ہوتا ہے، ایسا ادب و احترام کرنا پڑتا ہے۔ اور بھائیوں میں محبت اس وقت ہوتی ہے جب ماں باپ میں محبت ہو۔ اگر ماں باپ میں محبت نہ ہو، رنجش ہو، تو اولاد ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتی ہے۔ اور بعض قوموں کے ہاں جو بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہے، وہ ماں باپ کی غلط تربیت اور ماحول کے غلط اثرات۔ اللہ، یہاں ایک آدمی ہے، دو بھائی ہے، تو ایک بڑے بھائی ہے اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگا کہ میں اپنی آدھی تنخواہ بڑے بھائی کو دینا چاہتا ہوں، ہر مہینے وہ لیتے نہیں ہیں۔ آپ انہیں سمجھائیں کہ مجھے نہ کرے، اور آنسو سے رو رہے کہ میرے بھائی جان ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں نے کہا ماں باپ کی بہترین تربیت، عمدہ لیاقت، جب بیج اعلیٰ ہو تو پھل پھول بہترین ہوتا ہے، اور جب بیج گندا ہو تو پھل پھول کے بجائے کانٹے بڑے بڑے نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنی زندگی صحیح کر لیں تاکہ ثمرہ صحیح نکلے۔ اللہ، بھائی کے ساتھ بھائی حساب کرتے ہیں کبھی؟ ماں باپ کی اولاد ہے، شکر کرو کہ بھائی نے ایک چیز لے لی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور ایک خاتون ہمارے گھر آئی، اس نے کہا کہ میرا خاوند مر گیا اور میرے چھوٹے بچے دو رہ گئے، 3-4 بڑے ہیں، شادی شدہ ہے۔ ان میں جو بڑا بیٹا ہے، انہوں نے جو کچھ کمایا اور ایک بہت بڑی کوٹھی خریدی، تو میرے خاوند کے نام تھی وہ سب چیزیں۔ اس نے عدالت میں جا کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹوں کے نام کر دیا
کہ میں بوڑھا ہوں مر جاؤں گا میرے بچے کیا کریں گے. اب آپ کو ایسی تعویذ دے دے کہ میرا بڑا بیٹا واقف ہو کر کے کارروائی نہ کرے. میں نے بڑے بیٹے کو بلایا, میں نے ادھر آؤ. آ گیا. میں نے کہا آپ کے والد صاحب نے اس طرح کیا ہے, یہ کیسے؟ کہا اچھا ایسے کیا ہے. میں نے کہا ویسے شریعت کیا کہتی؟ میں نے کہا آپ معاف کر دیں ورنہ آپ کے حق میں وہ جہنم چلا جائے گا. تو چیخ پڑا کر نہیں اللہ نہ کرے, میری جو موجودہ کوٹھی اور بنگلے یہ بھی خیرات کر دوں گا, سب دے دوں گا, لیکن میرے والد کو ایک لمحہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اور کہاں ہے وہ کاغذ؟ میں نے منگوا لیا. اس کے نیچے اس نے اپنے رضامندی کے دستخط کر کے مہر لگا لی. بس میرے والد صاحب کی روح خوش ہونا چاہیے. اگر ساری دنیا مجھے مل گئی, یہ اولاد ہے حلالی, یہ اولاد صالح ہے, یہ وہ اولاد ہے جس پر مبارکباد دی جاتی ہے. ماں باپ ایسے ویسے ہوں لیکن اولاد تابعدار نہ ہے. اللہ تعالیٰ جب بڑی نعمت جتاتے تو کہتے بھائی بھائی بن گئے ہو. سبحان اللہ. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, بس ہو گئے اللہ کی نعمتوں سے بھائی بھائی. سبحان اللہ. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تھے تم کنارے کھائی کے آگ کے. شفا حفرہ, کھائی کا کنارہ, من النار آگ کے. شفا مت کہو, شفا تو کنارہ ہے جہنم کا, بلکہ کہو شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا. اپنے الفاظ صحیح کر لو. یہ بیمار کو دعا دے گا خدا تعالیٰ تجھے شفا دے, یعنی خدا تجھے جہنم میں لٹکا دے. طالب علم استاد کی عیادت کے لیے گئے تھے. استاد بیمار تھا. آپس میں کہا استاد کی عیادت عربی میں کریں. تو کہنا چاہیے تھا کہ دبر اللہ مرضک, تو کہنے لگے اللہ فی دبرے کا. تو استاد نے کہا رہنے دو, اپنی زبان ٹھیک ہے, یہ ہم کہاں بول سکتے ہیں, مشکل زبان. رضا عربی تو غلط اصلت. دم مرا کبھی آ سکتا ہے, تدمیر بھی کہتے ہیں بیماری کو ختم کرنا. دم مرنا ہا تدمیر, اور دبر بھی آ سکتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس مرض کو پیچھے لے جائے. تو اس نے ایسے پیچھے لے گیا کہ پوچھ رہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تھے تم کنارے کھائی آگ کے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, بس بچا دیا تم کو اس سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تمہیں چاہیے کہ ہدایت پر رہو. اسلامی جماعت تنظیم ہو گئی, تو اب اسلامی جماعت کے ارکان کون ہوں گے, کون کون بھرتی ہوں گے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, چاہیے کہ ہو تم میں ایک ایسی امت, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو دعوت دے خیر کی. اور خیر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم و سنت کا اتباع ہے. الخیر اتباع القرآن و سنتی, حدیث شریف ہے. تو ففی الآیت الحث علی تعلیم العلم والسنن, آیت میں ترغیب ہے کہ دین مکمل پڑھو. تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 309, اکلیل صفحہ 55. چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت جو دعوت دے خیر کی. خیر سے مراد قرآن و سنت, اور قرآن و سنت کی دعوت علماء دے سکتے ہیں. تبلیغی بھائی تو جتنا جانتے ہیں غریب اتنا دیں گے نا, پورے علم سے تو واقف نہیں ہے. دینی مدرسوں کے طلباء علماء وہ بھی تبلیغ میں نکل جائے اور توحید و سنت اپنے حلقوں میں بیان کر لیں. دھڑیلے سے رسوم کا رد کریں, بدعات کا رد دبا دب کر لیں. تبلیغ ہماری ہے, وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے مسلک کا ایک عمل ہے, اچھی طرح یاد رکھو. دیوبندیت 4 چیزوں کا نام ہے: اعلیٰ اور کامیاب تدریس و تعلیم, عمدہ اور مؤثر اور بہترین تصنیف و تعلیم, اخلاص اور دیانت اور تقوی کے ساتھ دعوت و تبلیغ.
اور ملکی سیاست، یہ دارالعلوم دیوبند کے چاروں کارنامے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے لوگوں میں یہ رجحان نہیں تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن و سنت کے وہ درس دیے کہ سمرقند اور بخارا یاد آ گئے۔ ہندوستان کے سرزمین پر ترمذ اور بخارا کی یادیں تازی کر دی گئی، ایسے کامیاب درس دیے، اور ایسے لائن سے محدثین مفسرین فقہاء پیدا ہوئے کہ دنیا ان کے وجود اور علم پر قیامت تک فخر کرے۔ اور دارالعلوم دیوبند کا کارنامہ ہے کہ اس نے بہترین تفاسیر، احادیث کے شروع، فنون اور علوم، تعلیق و تحشی کی بارش برسائی۔ جو لوگ درس تک نہیں آتے وہ اس سے مستفید ہو جائے۔